چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور جیسا کہ ہمارے پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس بہت ہی پیارے پیارے اور انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، کتنی بار؟ 1000 بار۔ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ رحمان سیکھ رہے تھے، اور سورہ رحمان کی 67 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے اور انہیں درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہاں جو حرف دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہا۔ کیا ہے؟ ہا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا۔ جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ بلند آواز سے بتائیں۔ حلق کے نچلے حصے سے۔ حلق کے نچلے حصے سے۔ اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے سے۔ جی، یعنی اسے پڑھیں گے ہا، ہا نہیں، ہا، ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا، ہا۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے ہا، اور یہاں پر اس فرق کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں گول تا ہے، اور گول تا پر تنوین ہے۔ کیا ہے؟ تنوین ہے۔ کیا ہے؟ تنوین ہے۔ تنوین ہے، اور یہاں پر اس کے بعد واو آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ واو۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے بچوں؟ ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، اور واو بھی حروف یرملون میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف یرملون سے ہے۔ حروف یرملون نہیں، حروف یرملون میں سے ہے۔ جی، حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں بھی ادغام ہوگا اور یہاں پر ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے، اس حرف کی ادائیگی کریں گے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے خا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ سے۔ کسی کو معلوم ہے حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ جی، کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہے۔ ایک بار پھر سے بتائیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہے۔ جی، حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ کون کون سے ہیں یہ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ خا صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ جی، یہ 7 حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔
اس کی ادائیگی میں کچھ مسٹیکس ہوئی. آئیں ہم ان 7 حروف کو پھر سے دہراتے ہیں. سب سے پہلا حرف ہے خا. کیا ہے؟ خا. خا. اسے موٹا پڑھنا ہے اور اسے ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ خا. دوسرا حرف ہے صاد. صاد. ضاد. ضاد. ان دونوں کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. کتنا کھینچنا ہے؟ 3 الف تک. جی 3 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اگلا حرف ہے قا. قا. اچھا بعض بچے سے پڑھتے ہیں توں. یہ توں نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے اور اسے موٹا بھی کرنا ہے. قا. قا. اگلا حرف ہے وا. اسے بھی زوں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے؟ ناک میں آواز نہیں لے جانی. ٹھیک ہے؟ اسے پڑھیں گے وا. وا. اچھا بعض بچے اس میں سیٹی کی آواز نکالتے ہیں. سیٹی کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ وا. وا. اب ان دونوں کو بھی خا کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ صاد اور ضاد کو 3 الف تک کھینچنا ہے. باقی کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اگلا حرف ہے غین. غین. اور اگلا حرف ہے قاف. قاف. ان دونوں کو بھی 3 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. تو پیارے بچوں یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں اور حروف مستعلیہ کا حکم یہ ہے کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے. یعنی جہاں جہاں یہ حروف ہوں گے انہیں ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر خا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ خا لکھا ہوا ہے اور خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہاں پر اسے ہم پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لام پر تنوین ہے. 2 پیش آ رہے ہیں اور اس کے بعد آ رہا ہے واو. یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام. کون سا قاعدہ ہوگا؟ سب مل کر بتائیں. ادغام کا قاعدہ ہوگا کیونکہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے اور واو بھی حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ جب حروف یرملون میں سے واو آئے تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را پر پیش ہے. کیا ہے؟ پیش. کیا ہے؟ پیش. پیارے بچوں جب بھی را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں یعنی اسے موٹا پڑھتے ہیں. اور جب را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر را پر پیش آ رہا ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم پر تشدید ہے. کیا ہے؟ تشدید. کیا ہے؟ تشدید. تشدید آ رہی ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی میم یا نون پر تشدید ہو یعنی نون مشدد ہو یا پھر میم مشدد ہو تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں. ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف کے برابر. جی 1 الف کے برابر ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے اور اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہوگی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف ہے اور الف سے پہلے زبر آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں نون پر ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ کڈز مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جاتا ہے تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے. یہاں پر بھی مد عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد عارض. مد عارض ہوگا اور مد عارض کو ہم 1 2 یا پھر 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اسے بھی ہم 1 2 یا پھر 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کے قواعد ہمارے مکمل ہو گئے اور یہ آیت ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں. آئے کچھ مزید نوٹ کر لیتے ہیں. پیارے بچوں یہاں پر اکثر بچے غلطی کرتے ہیں. وہ کیا کہ یہاں لکھا ہوا ہے یا لیکن بعض بچے اسے جیم سے تبدیل کر دیتے ہیں یا جیم کی سی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے؟ فبی آئی جی اس طریقے سے بچے پڑھتے ہیں تو اسے اس طریقے سے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے؟ اسے پڑھیں گے فبی آئی فبی آئی فبی آئی فبی آئی فبی آئی فبی آئی. جی اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑا زبر ہے. ٹھیک ہے؟ حمزہ پر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں اور مد متصل کو 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے, جس سے جتنی مقدار تک کھینچنا ہے اسے ہم اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے اور اسے 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچیں گے. دونوں کو برابر برابر نہیں کھینچنا, ٹھیک ہے, بلکہ فرق واضح ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را پر زبر ہے تو را کو پر پڑھنا ہے, اور یہاں با پر تشدید ہے تو با کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ قواعد بھی ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے ہم ان دونوں آیات کو مل کر دہراتے ہیں. ٹھیک ہے, فیہما فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. اچھا یہاں پر فاکہۃ نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے, فاکہۃ ونخل ورمان. ورمان فیہما فاکہۃ ونخل 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 ورمان. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ سنائیں. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. اس کی پریکٹس کریں, اسے تکرار کے ساتھ بار بار پڑھیں, انشاءاللہ مزید بہتری ہو جائے گی. اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. ایک بار پھر سے سنائیں. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن آپ الفاظ کو کھول کر پڑھیں. ٹھیک ہے, واضح ہونے چاہیے آپ کون سا حرف پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک حرف دوسرے حرف سے جدا ہو, بالکل ایک حرف دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے. آپ آواز کو کھول کر پڑھیں. ٹھیک ہے, مزید بہتری کی ضرورت ہے, آپ اس کی پریکٹس کریں, تکرار کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ ناک سے اس کی ادائیگی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ناک سے نہیں پڑھنا, جہاں غنہ کرنا ہے ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی حرف آپ نے ناک سے ادا نہیں کرنا, تو اس بات کا بھی خیال رکھیں. چلیں اب اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا دال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تُكَذِّبان نہیں, تُكَذِّبان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں را کو پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو را کو موٹا کر کے پڑھیں, اور یہاں با حروف کلکلہ میں سے ہے اور یہاں پر تشدید آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اسے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں, لیکن آپ پریکٹس کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں.
فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا آپ نے بھی وہی غلطی کی کہ با کو جماؤ کے ساتھ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ با کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، با پر تشدید آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی خیال رہے کہ یہاں ذال ہے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں لیکن آپ پریکٹس کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ میں مدرسۃ المدینہ شاہی مسجد میں حافظ قرآن بن رہا ہوں اور مجھے یہاں پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ہم صبح 7:30 بجے آتے ہیں اور اشراق و چاچ کی نماز پڑھتے ہیں، پھر 8 بجے ہم اپنے دعائیں مدینہ پڑھتے ہیں۔ دعائیں مدینہ کے بعد ہم اپنے درجے میں جاتے ہیں۔ کلاس میں جانے کے بعد پھر سبق سب کے منزل وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ 12:30 بجے کھانے کی ترکیب ہوتی ہے جس میں ہم سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں۔ پھر نماز پڑھنے جاتے ہیں، پھر آ کر فکر مدینہ کرتے ہیں، پھر 3 سے 13 بار درود پاک پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے، پھر وہ پڑھتے ہیں، پھر بقایا منزل سناتے ہیں، پھر 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ میرا نام رضوان خان اتاری ہے اور میں مدرسۃ المدینہ شاہی مسجد کا ناظم ہوں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے سن 2014 میں اس مدرسے کا افتتاح کیا۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس 200 طلبہ کرام زیر تعلیم ہیں اور اب تک تقریباً 22 حفاظ کرام یہاں سے حفظ کر کے جا چکے ہیں۔ تقریباً 160 بچے ناظرہ مکمل کر کے جا چکے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس حفظ کے 2 درجے ہیں جس میں 45 بچے زیر تعلیم ہیں۔ شعبہ ناظرہ کے 3 درجے ہیں اور اس میں 90 بچے زیر تعلیم ہیں۔ جز وقتی با جسے شارٹ ٹائم کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے اس میں بھی 65 بچے زیر تعلیم ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی اور دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے، ان کی تربیت کر رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس پیاری تحریک کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں۔ آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج ہم اہل قریش کا ذکر سننے والے ہیں۔ کن کا ذکر سننے والے ہیں؟ اہل قریش کا۔ جی، قبیلہ قریش کے لوگوں کا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ تو آج ہم اہل قریش کا تذکرہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، قبیلہ قریش کے لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ مکہ مکرمہ میں۔ جی، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، لیکن پیارے بچوں وہاں پر فصلیں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں جس سے وہ لوگ کاروبار کر سکتے، لیکن پھر بھی قریش کے لوگ کافی پیسے والے تھے اور خوب دل کھول کر حاجیوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ان کے امیر ہونے اور خوش رہنے کا راز یہ تھا کہ وہ لوگ سال میں 2 مرتبہ کاروبار کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ سردی کے موسم میں سفر کرتے تھے اور ایک سفر گرمی کے موسم میں کرتے تھے۔ جب وہ سردی کا سفر کرتے تھے تو وہ یمن کی طرف کرتے تھے اور گرمی میں وہ شام کا سفر کرتے تھے۔ کہاں کا سفر کرتے تھے؟ شام کا۔ جی، سردی میں یمن کا اور گرمی میں شام کا سفر کرتے تھے۔ ہر جگہ کے لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ شریف کے پڑوسی تھے۔ تو یمن اور شام کے لوگ ان کے ساتھ بزنس کرتے اور قریش اس بزنس سے خوب فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اور مکہ مکرمہ کے لوگ ہونے کی وجہ سے انہیں راستے میں لوٹا بھی نہیں جاتا تھا۔ قریش کے علاوہ جو دوسرے قبیلے ہوتے تھے پیارے بچوں، جب وہ لوگ سفر کرتے تو راستوں میں ان کے قافلوں پر حملے ہوتے تھے۔ اس لیے قریش جس طرح حفاظت کے ساتھ یہ دونوں کاروباری سفر کیا کرتے تھے، دوسرے لوگوں کے نصیب میں ایسے سفر نہیں تھے۔ یعنی جو دوسرے لوگ سفر کیا کرتے تھے تو ڈاکو انہیں لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن قریش کے لوگ چونکہ بیت اللہ کے پڑوسی تھے اس لیے لوگ انہیں کچھ نہیں کیا کرتے تھے، انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے یہ اپنا سفر جو ہے وہ خوشی کے ساتھ آرام کے ساتھ مکمل کر لیتے تھے، لیکن باقی لوگوں کو ان سفروں میں پریشانیوں کا سامنا بھی ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ پاک کا ان لوگوں پر ایک انعام تھا۔ تو اللہ پاک نے قریش کو جو اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان میں سے خاص طور پر ان 2 کاروباری سفروں کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک اس نعمت کو یاد دلاتے ہوئے قریش والوں کو اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ قریش میں جس کا ذکر ہے، ترجمہ کنز العرفان۔ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے
انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے قریش والوں پر انعام کیے اور ان کے لیے ان کے کاروباری سفروں کو آسان بنایا اور اس کے ذریعے سے انہیں روزی بھی عطا فرمائی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہیں ہمارے عبید رضا بھائی اور دوسری طرف ہیں حسن رضا بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دے دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5۔ لیکن اگر غلط جواب دیا تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے عبید رضا بھائی سے۔ عبید رضا بھائی، آپ یہ بتائیں کس نبی علیہ السلام نے اللہ پاک کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا تھا؟ آپشنز: حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا پھر حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ عبید رضا بھائی نے آپشن لے لیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے حسن رضا بھائی سے۔ حسن رضا بھائی، آپ کے بتائیں قیصر کس ملک کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا؟ روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا تھا۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا ہے؟ جی۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ جی عبید رضا بھائی، آپ یہ بتائیں حجر اسود کہاں پر لگا ہوا ہے؟ آپشنز دوں؟ مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں، یا پھر مقام ابراہیم میں؟ خانہ کعبہ۔ حجر اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے حسن رضا بھائی سے۔ حسن رضا بھائی، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام بتائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی عبید رضا بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے حسن رضا بھائی سے۔ حسن رضا بھائی، آپ یہ بتائیں فتح مکہ کس سنہ ہجری میں ہوا؟ سن 8 ہجری میں ہوا۔ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب ہے؟ جی۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے عبید رضا بھائی سے۔ عبید رضا بھائی، آپ یہ بتائیں عید کی نماز میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ 6۔ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں بھی عبید رضا بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ جی حسن رضا بھائی، آپ بتائیں بنی اسرائیل پر کس دن مچھلیوں کا شکار کرنا منع تھا؟ ہفتے کے دن۔ ہفتے کے دن بنی اسرائیل پر مچھلیوں کا شکار کرنا منع تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں بھی حسن رضا بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے عبید رضا بھائی سے۔ عبید رضا بھائی، یہ آپ کا آخری سوال ہے۔ آپ یہ بتائیں جمعے کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 14۔ جمعے کی نماز میں 14 رکعتیں ہوتی ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں عبید رضا بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس، اور اسی کے ساتھ ہمارے عبید رضا بھائی کا ٹوٹل ہے 40 پوائنٹس۔
اب آخری سوال کرتے ہیں حسن رضا بھائی سے. حسن رضا بھائی آپ یہ بتائیں گے کہ قرآن پاک کس رات میں نازل ہوا تھا؟ شب قدر. قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ 10 پوائنٹس. اور اسی کے ساتھ ہمارے حسن رضا بھائی کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس. تو آج کے کون ونر ہیں ہمارے؟ حسن بھائی. حسن رضا بھائی ونر ہیں، لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے. یہ لیں عبید رضا بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا